بہت سارے احباب کی طرف سے یہ پیغام ملا ہے کہ وہ توبہ کے کلمات اس وقت پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ آج اس توبہ کے کلمات پڑھائے گا۔ دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں۔ جیسی نیت ہو ویسی مراد مل جاتی ہے۔ نیت کر لیجئے کہ اللہ ہمیں آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر دور بیٹھے دوستوں تک بھی یہ آواز جا رہی ہے جو مسجد میں نہیں مگر دوسری جگہ ہے، اور وہ بھی اس آواز پر یہ کلمات پیچھے پڑھیں گے تو وہ بھی اس عمل میں شریک ہو جائیں گے۔ اور چونکہ یہ بیان براڈ کاسٹ بھی ہو رہا ہے تو گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اگر ان کلمات کو پڑھیں گے تو وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، بلکہ اگر مستورات بھی آواز سن رہی ہیں تو وہ بھی توبہ کے یہ کلمات پڑھیں گی تو اس عمل میں وہ بھی شامل ہو جائیں گی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار صبح اور شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح، مگر کوئی دن تلاوت کے بغیر نہ گزرے۔ خواتین نے جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی وہ ان دنوں میں تلاوت نہ کریں، ان کو بن کیے اللہ اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو دھیان رکھنا، اللہ کو یاد کرنا۔ اس کو کہتے ہیں ہتھ کار ول دل یار ول، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ تو دل میں اللہ کو یاد کرنا۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس تھوڑا وقت فارغ ہو، اور یہ وقت فارغ کرنا پڑتا ہے، نکل آتا ہے، آپ کا مقدمہ ہو تو آپ کچہری جانے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، بازار سے چیز خریدنی ہو سودا لینے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں۔ تو جس چیز کو آپ اہم سمجھتے ہیں اس کے لیے ٹائم نکالتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی محبت بھی ایک اہم چیز ہے، اس کے لیے ہمیں وقت نکالنا چاہیے اور مراقبہ کرنا چاہیے تاکہ یہ نعمت ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ تو چند منٹ کا مراقبہ، 15-20 منٹ کا مراقبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں، دل سے دنیا کے تمام خیالات نکال دیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے۔ یعنی آپ نے زبان سے نہیں پڑھنا، دل پڑھ رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں۔
بس 15-20 منٹ کا مراقبہ یہ آپ کے دل کی حالت کو بدلے گا اور آپ کو اپنے دل سے اللہ اللہ کی ایک کیفیت محسوس ہونی شروع ہو جائے گی. پہلے یہ حرکت ہوتی ہے اور بعد میں ایک آواز محسوس ہوتی ہے. پہلے تحرک ہوتا ہے، بعد میں تذکر ہو جاتا ہے. اور یہ ذکر ایسا ہے کہ جب بندے کو ملتا ہے تو پھر پوری زندگی لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت اس کو اللہ تعالیٰ ہی کا ایک ادراک رہتا ہے. ابھی ہم مراقبہ کریں گے چند منٹ، پھر دعا کر لیں گے. چنانچہ سب حضرات تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں. تکڑی گھت کے تول نہ ماہی تے اسی ڈاڈھے عیباں بھرے تکڑی گھت کے تول نہ ماہی تے اسی ڈاڈھے عیباں بھرے در آیا دی لاج تہانوں چاہے کھوٹے تے چاہے کھرے در آیاں دی لاج تہانوں تے نہ کرو پرے پرے غلام فریدا پلے عیب ہزاراں تے کوئی مان کس تے کرے نہ میں سوہنی تے نہ گن پلے تے میں سائیں نوں کیویں مناواں نہ میں سوہنی تے نہ گن پلے تے میں سائیں نوں کیویں مناواں چارے لڑ میرے چکڑا لتھڑے تے میں کہڑا مل مل دھواں صابن تھوڑا تے میل گھنیری صابن تھوڑا تے میل گھنیری تے میں بے پتنا تے رواں غلام فریدا کوئی وس نہ چلدا تے میں ہنجواں دے ہار پرواں